ہم چلے جائیں گے، آپ بنا کر گئے اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی عمارت، آپ کے جانے کے بعد بچے اس عمارت کے اندر رہ کر کون کون سے گناہ کریں گے کہ آپ کو اس کا علم ہے؟ آپ کے چلے جانے کے بعد وہ عمارت، وہ گھر، وہ کمرہ، کیا وہ دین کا گھر بنے گا یا دین کا مرکز بنے گا یا زنا کا اڈا بنے گا؟ کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ معاف فرمائے، میرے جملے بڑے سخت ہیں لیکن بات صحیح ہے، اس لیے بزرگان محترم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہے؟ آپ تو اپنی اولاد کے لیے فیوچر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ سوچ کر آپ بنا کر جا رہے، لیکن کیا معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا وہ گھر سینما کا حال بن جائے، گانے بجانے کا بڑا سا بڑا حال بن جائے، تھیٹر بن جائے، آپ کو اس کے علم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بزرگان محترم، ایسے گھر بنا کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر نہ جائے کہ آپ کو قبر میں جانے کے بعد اپنے اولاد کے گناہوں کا وبال قبر میں جا کر تم کو بھگتنا پڑے۔ پھر آپ چاہیں گے کہ قبر سے باہر آئے ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، پھر آپ قبر میں یہ تمنا کریں گے ہم جائیں گے قبر سے اٹھ کر ہم اپنی اولاد کے ٹکڑے کریں گے، ہم جائیں گے قبر سے اٹھ کر ہم اپنی اولاد کو ماریں گے۔ بزرگان محترم، آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج ساری دنیا کے اندر گناہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اب وہ ایک ایک نشانی کر کے ظاہر ہوتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی ہے، گویا کہ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا ہے نہ معلوم کہ اللہ کا یہ آسمان کب ہمارے اوپر پھٹ جائے، پڑ جائے، نہ معلوم کہ اللہ کی زمین کب پھٹ کر ہم سب کو اپنے اندر دبوچ لے، نہ معلوم کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے بڑے بڑے سمندر کب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں بتا کر گئے ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ جب اتنا بڑا گناہ کسی زمین پر ہوتا ہے تو زمین اللہ سے کیا کہتی ہے؟ جب اتنا بڑا گناہ کسی زمین پر ہوتا ہے تو یہ اللہ کا آسمان اللہ پاک سے کیا کہتا ہے؟ جب اتنا بڑا گناہ کسی زمین کے کسی بھی حصے پر یا کسی بھی ٹکڑے پر ہوتا ہے تو یہ اللہ پاک کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اللہ پاک سے کیا کہتے ہیں؟ جب اتنا بڑا گناہ کسی زمین پر ہوتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے اللہ پاک سے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بنائی ہوئی زمین ہے، جس کا بنایا ہوا آسمان ہے، جس کا بنایا ہوا سمندر ہے، جب آسمان کے نیچے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی کوئی چیز خاموش بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتی۔ جس زمین پر اللہ پاک کی نافرمانی کی جائے، جس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اس انسان کا دنیا ہی میں رہنا
خطرہ ہے۔ گناہ کرنے والے اس وقت وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے آنکھوں سے اوجل ہے۔ ایک آدمی بند کمرے میں چھپ کر گناہ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب چھپ کر کوئی بندہ یا کوئی بندی بند کمرے میں گناہ کرتی ہے یا کوئی گندی سیکس والی ویڈیو دیکھتی ہے یا کوئی گندی فلمیں دیکھتی ہے یا کوئی گندے گانے دیکھتے ہیں یا کوئی گندے تصاویر دیکھتے ہیں، بزرگان محترم ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے ماں باپ سے بند کمرے میں گناہ کر کے بچ سکتا ہے۔ شوہر ہے بند کمرے میں گناہ کر کے بیوی سے بچ سکتا ہے، بیوی ہے بند کمرے میں گندی ویڈیو دیکھ کر اپنے شوہر سے بچ سکتی ہے، اولاد ہے گندے ویڈیو دیکھ کر، گندے گندے فلمیں دیکھ کر، گندے گندے گانے دیکھ کر، گندے گندے میوزک وغیرہ سن کر وہ اپنے ماں باپ سے ضرور بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ کمرے کا دروازہ بند ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، دو تین طرف جو کچن جو دریچے ہوتے ہیں وہ دریچے سب بند ہیں، چاروں طرف سے کمرے کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں کوئی اللہ کا بندہ ہو، کوئی اللہ کی بندی ہو، گناہ کر کے وہ گھر کے افراد سے بچ سکتی ہے، لیکن کوئی بندہ کوئی بندی اللہ کی دھرتی پر رہ کر اگر گناہ کر رہا ہے یا گناہ کر رہی ہے، وہ یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ زمین کے جس حصے پر بھی گناہ کیجئے اللہ پاک وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، زمین کے جس کونے کے حصے پر بھی آپ چلے جائیے، دنیا کے جس کنارے پر بھی آپ چلے جائیے، ساری دنیا کے مرد عورت بچے اور بچیوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے مالداروں سے، چھوٹے چھوٹے غریبوں سے، بڑے بڑے افرادوں سے، چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹی میں رہنے والے انسانوں سے، بڑے بڑے شیش محل میں رہنے والے مالداروں سے، آپ چھپ کر دنیا کے کسی کنارے میں جا کر کوئی گھر لے کر، کوئی فلیٹ لے کر یا کوئی کمرہ تیار کر کے آپ وہاں جا کر ساری دنیا کی انسانوں سے کٹ کر ہر ایک چیز سے جدا ہو کر آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، بزرگان محترم ساری دنیا کے مرد اور عورت سے آپ ضرور بچ جائیں گے، لیکن خالق السماوات والارض سے آپ کبھی بچ نہیں پائیں گے، طے شدہ بات ہے۔ شاید کہ آپ جس عنوان کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے اس مسجد کے اندر یا کسی تقریب میں دوسری مسجد کے اندر کہا ہوں یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت تیزی کے ساتھ جب میں نے اس گناہ کو دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی اس گناہ سے بچا لیا جائے، کیوں نہ ہو ہمارے ماں اور بہنوں کو اس گناہ سے بچا لیا جائے، اس گناہ میں پڑ کر آخرت میں جہنم میں گرنے سے بچ جائے۔ بزرگان محترم اس وقت قیامت کی نشانیوں میں سے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، جب تم اس نشانی کو دیکھو جیسے ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے کہ قیامت بالکل قریب آتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے بزرگان محترم؟ گانے بجانا ہے۔ کیا بجانا ہے؟ گانے بجانا، میوزک بجانا، گانے سننا، اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے ہوم تھیٹر رکھ کر، اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے اسپیکر رکھ کر، اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے چیزیں رکھ کر بزرگان محترم میوزکوں کو آج سنا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بزرگان محترم ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہم کو بغیر سوال کیے کہ، بغیر درخواست کیے کہ، بغیر طلب کیے کہ ایمان جیسی دولت کو دیا ہے۔
ضرورت ہے. قدر نہیں کرو گے ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزارو گے. اگر اس گناہ کو شامل کر کے زندگی کو گزارو گے. آگے چل کر بتاؤں گا حضرات محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں کیا کہا ہے. مریں گے تو انسانوں کی شکل میں مریں گے. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھائے جائیں گے تو بندر اور سور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صحابہ اکرام سے کہا اے میرے صحابہ قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ انسانوں کے چہرے بندر کے ہو جائیں گے اور کچھ انسانوں کے چہرے سور کے ہو جائیں گے. یہ آقا کے جملے ہیں. حضرات صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, پریشان ہو گئے, خوف کھا گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ اکرام پوچھنے لگے اہم مسلمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہروں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے چہرے قیامت کے قریب یا تو بندر کے ہو جائیں گے یا تو سور کے ہو جائیں گے, یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ حضرات صحابہ کرام نے کیا سوال کیا اہم مسلمون یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا وہ مسلمان ہوں گے, کیا وہ ایمان والے ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قالوا نعم, ہاں میرے صحابہ وہ مسلمان ہوں گے. یشہدون ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ وہ مسلمان بھی ہوں گے, وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہوں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہوں گے, وہم یصلون وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے کہا میرے صحابہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے, میرے صحابہ وہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھیں گے, میرے صحابہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے, لیکن بعض مسلمانوں کے چہرے وہ بندر اور سور کے ہو جائیں گے. بزرگان محترم آج ایسے چہرے ہو رہے ہیں, بظاہر میں آپ کو ویسے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام خوف کھا گئے, پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب بعض مسلمان, یہاں تو غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, نوٹ کیجئے گا. یہاں پر تو ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ پاک نے بغیر سوال کیے کہ ماں کے پیٹ ہی سے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے, ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے اور ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے, نماز جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا ہے, کلام پاک جیسی دولت سے نوازا ہے, اور یہ اتنی اچھی اچھی چیزیں اللہ پاک اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس انسان کو نواز رہے ہیں. اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بزرگان محترم اسی کی دھرتی پر رہ کر اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. بزرگان محترم جب یہ گناہ عام ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کا انتظار کرو کہ اب بالکل قیامت قریب آ چکی ہے. انسان لمبی لمبی امیدیں آج باندھ رہا ہے. آج تو میری 30 سال کی عمر ہے, 40 سال سے پہلے میں بڑی فلیٹ خریدوں گا, 40 سال سے پہلے میں اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے کام کاج کر کے خون پسینہ بہا کر اپنے بچوں کے لیے بڑی سی بڑی پراپرٹی خرید کر رکھ کر جاؤں گا, میں اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی عمارت کھڑا کر کے جاؤں گا. یاد رکھیے گا بزرگان محترم, ایسی عمارت کھڑا کر کے اپنے اولاد کے لیے جانے سے 1000 بار میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو دیندار بناؤ اور ساتھ ساتھ تم بھی دیندار بن کر دنیا سے جاؤ. یہی وہ چیز ہے قیامت کے دن اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو جنت میں لے جانے والی چیز ہوگی. ہم چلے جائیں گے، آپ بنا کر گئے اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی عمارت، آپ کے جانے کے بعد بچے اس عمارت کے اندر رہ کر کون کون سے گناہ کریں گے کہ آپ کو اس کا علم ہے؟ آپ کے چلے جانے کے بعد وہ عمارت، وہ گھر، وہ کمرہ، کیا وہ دین کا گھر بنے گا یا دین کا مرکز بنے گا یا زنا کا اڈا بنے گا؟ کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ معاف فرمائے میرے جملے بڑے سخت ہیں لیکن بات صحیح ہے، اس لیے بزرگان محترم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہے؟ آپ تو اپنی اولاد کے لیے فیوچر میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے یہ سوچ کر آپ بنا کر جا رہے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا وہ گھر سینما کا ہال بن جائے، گانے بجانے کا بڑا سا بڑا ہال بن جائے، تھیٹر بن جائے، آپ کو اس کے علم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بزرگان محترم، ایسے گھر بنا کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر نہ جائے کہ آپ کو قبر میں جانے کے بعد اپنے اولاد کے گناہوں کا وبال قبر میں جا کر تم کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر آپ چاہیں گے کہ قبر سے باہر آئے ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، پھر ہم جائیں گے قبر سے اٹھ کر ہم اپنی اولاد کو ماریں گے۔ بزرگان محترم، آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قدر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں بزرگان محترم، اس وقت چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس وقت اسلام سے مرتد ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم نے سن رکھا تھا، لیکن کیا کرے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچائے، جس کی وجہ سے آج وہ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دہی دینا پڑے گا۔ ابھی قریب ہی میں 4-5 دن پہلے بہت بڑی شخصیت، آپ بھی شاید اس خطاب میں پہنچے ہوں گے، مسجد قادریہ کے اندر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت حضرت دین کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے اور امت کی اصلاح کر رہے ہیں۔ امت کے بندے اور بندیوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ غلط راستے پر جا کر زندگی گزارنے سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب بچا رہے ہیں۔ تو مستقل حضرت کا بیان مسجد قادریہ کے اندر 4 دن تھا۔ الحمدللہ 4 دن بھی بندے عاجز حضرت کی خطاب میں شرکت کیا تھا۔ تو حضرت نے اس وقت ایک بات کہی، حضرت نے کہا آج ہم اپنے گھروں کے اندر دین کے ماحول کو پیدا نہیں کیا، آج ہم اپنے گھروں کو دین کا گھر نہیں بنایا، آج ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں رہنے والے ہم اپنے بچوں کو دین کا وہ ماحول نہیں دیا، آج ہم نے اپنے بچوں کے اخلاق کو اچھے نہیں بنائے، آج ہم نے اپنے بچوں کو نماز اور قرآن مجید پڑھنے والا نہیں بنائے، جس کی وجہ سے حضرت نے کہا ایمان کا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے سہارنپور کے اندر 40 یا 60 حضرت نے کہا 40 سے زائد نوجوان لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو چکی ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر غیروں کے ساتھ ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بزرگان محترم، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے لوگ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے ارے دیکھو یہ اللہ کا کتنا نیک بندہ تھا کہ یہ تو جا رہا ہے، جاتے ہوئے جنت کے 2 شہزادوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ارے دیکھو اس کا باپ کتنا نیک تھا، اپنی دنیا بنا کر بھی جا رہا ہے اور جاتے ہوئے جنت کی 2 شہزادیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسا کرنا ہے بزرگان محترم، لاکھوں نہیں کروڑوں کی جائیداد اگر سامنے لا کر اگر کوئی انسان رکھ کر ایمان کا سودا کرنا چاہے، بزرگان محترم ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں
کہ ایسے لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد کو ہمارے بچے لات مارے اور یہ کہے کہ ایمان سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. ارے یہ دولت لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ پراپرٹی لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ جائیداد لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ ہیرے جواہرات لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ سونا لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ بڑے بڑے شیش محل لے کر ہم کیا کریں گے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کی تربیت، تم اپنے بچوں کے اخلاق ایسے بنا کر جاؤ، اس طرح کی چیزیں جب ان کے سامنے آئے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی دولت اللہ پاک نے دیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے. ان سب سے بڑی قدر و قیمت اگر کسی چیز کی ہے وہ ایمان کی قدر و قیمت ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر کے جانا ہے. الغرض عنوان الگ ہے. تو میں بتا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی اس دھرتی پر یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے، میرے صحابہ تم سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے اور ان کے چہرے دنیا ہی میں زور اور بندر کے ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرات صحابہ کرام پریشان ہیں. پھر حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ تو غیر نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے جن کو گانا سننا بہت زیادہ پسند تھا. آج میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بزرگان محترم، ہماری مائیں اور بہنوں تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ایک طرف تو ہم بیروں کے اوپر یا الماریوں کے اوپر اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور اسی کے سامنے اسی گھر میں آج گانے بجائے جا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کلام پاک کو کیا بتائے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر ہم، ارے یہ تو میں تعجب کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر میں کہنے میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں، ہم اپنے پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے جس کی عمر تقریباً 2 مہینے 3 مہینے یوں سمجھیے کہ 6 مہینے ہوں گے، اس بچے کی فوٹو رکھ کر بچے کے اوپر گانا سیٹ کر کے ہم اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں. ارے بات صحیح ہے غلط ہے؟ لگانے نہیں لگا رہا آج کے نوجوان، لگانے کے نہیں لگا رہا آج کے ماں باپ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے. بزرگان محترم وہ گناہ ایک نہیں بلکہ بری جماعت کو لے کر کریں. کتنے لوگ ہیں، کتنے بچوں کے ماں باپ ہیں، معاف فرمائے اس عنوان پر بھی بڑا تفصیلی خطاب ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا. کتنے ماں باپ ہیں، میں ان ماں باپ سے، ان نوجوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ تم مر جاؤ. 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کہ تم ایک دن کی زندگی شیر جیسی زندگی گزار کر جاؤ تو جاؤ لوگ دیکھ کر یہ کہے کہ دیکھو کیسا افراد جا رہا ہے، کیسا اللہ کا بندہ جا رہا ہے. جب کسی زمین پر گانے بجائے جاتے ہیں، جب کسی زمین کے حصے پر میوزک بجائی جاتی ہے، بزرگان محترم میں نے شروع میں وہ بات بتائی، جس زمین کے حصے پر میوزک اور گانے بجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوم تھیٹر رکھ کر قوالیوں کی شکل میں میوزک بجائے جاتے ہیں، آزو بازو جتنے غیر مسلم کے جتنے گھرانے ہوتے ہیں ان گھروں تک ہماری تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. بزرگان محترم حضرات علماء کرام نے کہا ہے کہ جس زمین کے حصے پر جب گانے بجائے جاتے ہیں تو زمین اللہ پاک سے یہ اجازت مانگتی ہے، اے اللہ اجازت دے تو ہم پھٹ جائیں اور یہ میوزک اور گانے بجانے والے انسان کو ہم اپنے اندر دبوچ لیں. جس زمین کے حصے پر گانے اور میوزک بجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر لگا کر، ہوم تھیٹر لگا کر جس زمین کے حصے پر گانے بجائے جاتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی حصے کی زمین لے لیجئے، چاہے آپ بی جے ہلڈی کی زمین لے لیجئے، چاہے آپ ٹینری روڈ کی زمین لے لیجئے، چاہے آپ شیواجی نگر کے زمین کا کسی بھی حصہ لے لیجئے، چاہے آپ سٹی مارکیٹ کی زمین کا کسی بھی حصہ لے لیجئے، چاہے آپ دیگر جگہوں کی زمین کا کسی بھی زمین کا ٹکڑا لے لیجئے، جس حصے پر بھی بزرگان محترم گانے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجائی جاتی ہے، اس جگہ پر جب بجائے جاتے ہیں اللہ کا یہ آسمان کہتا ہے اے اللہ اجازت دے ہم ان کے اوپر
हम इनके ऊपर भटक कर पड़ जाए। अल्लाह इजाजत दे हम इनके ऊपर पड़ जाए और इनको खत्म कर दे। बुजुर्गान मोहतरम, जिस जमीन के हिस्से पर गाने और म्यूजिक बजाए जाते हैं, उधर अतराफ और अकनाफ जितने बड़े बड़े समंदर होते हैं, ठाटे मारते हैं अल्लाह के वो समंदर होते हैं, वो समंदर अल्लाह पाक से कहते हैं, अरे अल्लाह अगर आप इजाजत दे हम इनके ऊपर चढ़ जाए और इनको दुनिया से खत्म कर दे। जब किसी भी जमीन के हिस्से पर गाने बजाए जाते हैं, म्यूजिक बजाई जाती है, कव्वालियां बजाई जाते हैं, बुजुर्गान मोहतरम, आसमान से अल्लाह के वो फरिश्ते अल्लाह से ये कहते हैं, अरे अल्लाह अगर आप इजाजत दे हम जमीन पर उतर कर इनको खत्म कर दे। कितने चीजों की उसके ऊपर लानत उतर रही है। बुजुर्गान मोहतरम, माफ फरमाए, हम टू व्हीलर में कामों काज के लिए जाते हैं, हम गाड़ियों में या कारों में या बसों में हम किसी जगह पर पहुंचने के लिए सफर करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, आज हम लोगों को अल्लाह वालों के बयानात पसंद नहीं आते, आज हमको अकाबिरीन के बयानात पसंद नहीं आते, आज मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनना आज हमारे लिए पसंद नहीं है। आज हम सबको पसंद है तो किन की चीजें सुनने के लिए हमारा दिल चाहता है। माफ फरमाए कि बड़े बड़े गाने में जमने वाले, बड़े बड़े फिल्में बनाने वाले, उन लोगों के फिल्में देखने के लिए आज हमारा दिल तरस रहा है। आज नौजवानों की जिंदगी किसमें गुजर रही है। मैं यहाँ पर जितने नौजवान बैठे हुए हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, तुम अपनी जवानी को बर्बाद ना करो। ये जवानी का कुछ थोड़ा सा मजा है, शैतान तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। बल्कि बाज नौजवानों के बारे में मुझे ये इल्म हुआ है, ये बात पहुंची है, बाज नौजवान अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी होने से पहले गलत वीडियो देखकर वो अपने जिस्म से गंदी गंदी चीजें निकाल कर अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है। बुजुर्गान मोहतरम, आप मेरी इन बातों का बुरा मत मानिएगा। गैर मुस्लिमों के लोग इस तरह के कामों में पढ़कर वो जिंदगी को नहीं गुजार रहे। आज से एक नौजवान इन गलत कामों में पढ़कर, इन गलत चीजों में मुब्तला होकर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चक्कर में पढ़कर अपनी जवानी के 10 साल बर्बाद कर रहा है, अपनी जवानी के 20 साल बर्बाद कर रहा है। 5 साल गुजर रहे हैं मोबाइल के अंदर, 5 साल गुजर रहे हैं शराब पीने के अंदर, 5 साल गुजर रहे किसी लड़की के पीछे पड़कर। बुजुर्गान मोहतरम, ये सब चीजें ऐसे हैं, आप कर कर जाएंगे। मेरी इस बात को आप लिख करके रख लीजिएगा, आप दुनिया में कर कर जाएंगे, आपकी औलाद भी वैसी ही बनेगी जैसे आप दुनिया में रहकर सिफात करके दुनिया से गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद फरमा बरदार रहे, अल्लाह के नेक बंदे और बंदी रहे, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैं कहता हूं कि बाप को बदलना पड़ेगा, सबसे पहले माँ को बदलना पड़ेगा। जब तक माँ बाप नहीं बदलेंगे उस वक्त तक औलाद राह रास्त पर नहीं आएगी। आप बेनमाजी हैं, आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा नमाज पढ़ ले, अरे आज का बच्चा 5 साल का बच्चा ये कहेगा, 8 साल का बच्चा ये कहेगा, अब्बा नमाज रमेश नहीं पढ़ रही, मंजे पढ़ो को बोल रही माँ बाप। अरे ऐसा बोल रही कि नहीं बोल रही। आज 10 साल के बच्चे को आप कहिए बेटा नमाज पढ़ने के लिए जाइए, आज 10 साल का बेटा, 10 साल का बच्चा, 10 साल की बच्ची डंके की चोट पर अपने माँ बाप से कह रही है, अम्मी जान तुम्हें नमाजा नहीं पढ़ते, टीवी देखने बैठती ना अम्मी, तुम्हें सीरियल देखने बैठती ना अम्मी, तुम्हें फिल्म देखने को बैठती ना अम्मी, तुम्हें कार्टून की वो वीडियो देखने को बैठती ना अम्मी, नमाज के टाइम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ते, हम ना नमाज पढ़ोगे तो हमें कहां से नमाज पढ़ती है। अरे आज की औलाद ऐसा बोल रही कि नहीं बोल रही। फिर भी हमें चाहते हैं कि हमारी बच्ची, हमारा बच्चा नेक बन जाए, हमारा बच्चा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बन जाए। याद रखिएगा बुजुर्गान मोहतरम, आपके बच्चे अगर आपके नाफरमान है, रब्बे काबा की कसम, कभी भी वो चाहे दुनिया में रहते हुए 70 साल की जिंदगी नसीब हो जाए, 100 साल की जिंदगी नसीब हो जाए,
اگر برے اخلاق کے ساتھ، برے صفات کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی کو گزار رہے، رب کعبہ کی قسم کبھی بھی وہ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، کبھی بھی وہ قطب اور ابدال نہیں بن سکتے، کبھی بھی وہ پیران پیری شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے بنائیں جیسے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ہم بڑے بڑے اللہ والوں کی جو واقعات سن رکھے تھے ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے بنانا ہے۔ الغرض تو میں بتا رہا تھا، جس زمین کے حصے پر گناہ ہوتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجائے جاتے ہیں، وہاں پر زمین لعنت کرتی ہے، اللہ کا آسمان لعنت کرتا ہے، اللہ کے وہ بڑے بڑے سمندر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ پاک سے یہ سب چیزیں کہتے ہیں اللہ اجازت دے تو پھٹ جائے، اللہ اجازت دے تو غرق کر دے، اللہ اجازت دے تو ان کو اڑا دے، اللہ اجازت دے تو ان کو ختم کر دے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک کا جواب سنیے، اتنا گناہ کرنے کے باوجود ایک مسلمان اتنا بڑا گناہ اللہ کی دھرتی پر رہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں سے، اے زمین اگر یہ بندہ تیرا ہے تو تو جو چاہتی ہے وہ کر لے۔ اللہ پاک آسمان سے کہتا ہے، اے آسمان اگر یہ بندہ تیرا ہے تو جو چاہنا کر لینا، تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ پاک بڑے بڑے سمندروں سے کہتے ہیں، اے سمندر یہ بندہ تیرا ہے تو جو چاہے کر لینا۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں اگر یہ بندہ تیرا ہے، اگر یہ بندے تمہارے ہیں، تم جو چاہے کر لینا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ پاک کا جواب سنیے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود، اتنے گناہ ہونے کے باوجود، اتنے گانے سننے کے باوجود، اتنی گندی گندی ویڈیو دیکھنے کے باوجود، اتنے گندے گندے تنہائی میں تصاویر دیکھنے کے باوجود، اللہ پاک ان سب چیزوں سے کہہ رہا ہے اگر تمہارا بندہ ہے تو تم جو چاہے کر لینا، یہ تو میرا بندہ ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ پاک؟ یہ تو میرا بندہ ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان تم خلل مت نہ کرنا، میں تو اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھ رہا۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے؟ یہ گناہ کرنے والے انسان سے اللہ پاک کیا کہہ رہے؟ اتنے گناہ، ساری زندگی گھر سے نکلا، ٹو ویلر میں بیٹھا، کام و کاج کے لیے پہنچنا ہے شیواجی نگر، 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب میرے کان میں ہیڈ فون نہیں رہے گا تو میں اتنی دور تک بہت جلد نہیں پہنچ پاؤں گا، اب میرے کان میں ہیڈ فون لگا کر میں گانے لگاؤں گا، میں میوزک سنوں گا، بہت جلد پہنچ جاؤں گا، مجھے تو گاڑی چلانے میں مزہ آئے گا۔ بزرگان محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت آگے کے ساتھ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، میں 5 منٹ آپ سے زیادہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے سوال کیجئے گا، اگر تم کام و کاج کے لیے گھر سے نکلے اور تم اپنے کانوں کے اندر ایئر پوڈس لگا کر یا ہیڈ فون لگا کر آپ گانے وغیرہ ڈال کر کام و کاج کے لیے نکل گئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر راستے میں دکان پر پہنچنے سے پہلے، اپنے دکان تک جانے سے پہلے، اللہ نہ کرے راستے میں کسی حادثے کا تم شکار ہو کر تمہارا انتقال ہو جائے، اللہ کی عدالت میں تم کیا چہرہ دکھاؤ؟ محدثین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک دن آنے والا ہے جو لوگ گانے سنتے ہیں، جو لوگ میوزک سنتے ہیں، میں ان لوگوں تک اس یوٹیوب کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ایک دن گانے سننے والوں پر ایک رات ایسی آنے والی ہے، رات میں وہ سوئیں گے، ان کے چہرے مسلمانوں کے چہرے ہوں گے، ان کے چہرے انسانوں کے چہرے ہوں گے، لیکن جب صبح میں اٹھیں گے ان کے چہرے سور اور بندر کے ہو جائیں گے۔ یا یوں سمجھیے کہ بعض لوگوں کے چہرے جو دنیا میں گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، ان کے چہرے دنیا میں انسانوں کے نظر آئیں گے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں اٹھیں گے ان کے چہرے بدل جائیں گے، انسانوں کے چہرے نہیں ہوں گے، ایمان والوں کے چہرے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے چہرے نہیں ہوں گے، ان کے چہرے تو بندر اور سور کے ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگان محترم، یہاں پر جتنے نوجوان آئے ہوئے ہیں، میں ان سب سے میں آپ کو اپنا ایک بڑا بھائی سمجھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، تم اپنے
मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरी इस बात को कबूल कर लीजिएगा। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि हम जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब और किताब के जाए, हम जन्नतुल फिरदौस में जाए, अल्लाह पाक का दीदार दिन में 2 मर्तबा करे। हम चाहते हैं तो हम दुनिया में रहते हुए अपने आप को गाने सुनने से बचाना है। किन चीजों से बचाना है? गाने सुनने से बचाना है, गंदी वीडियो देखने से बचाना है, गंदे गंदे फिल्में देखने से अपने आप को बचाना है, गंदे गंदे तस्वीर अपने इन आंखों से देखने से बचाना है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक क़यामत के दिन ऐलान करेंगे, अल्लाह पाक क़यामत के दिन ऐलान करेंगे, कहाँ है वो मेरे बंदे जो दुनिया में रहते हुए गाने नहीं सुनते थे? क्या कहेंगे? जो दुनिया में रहते हुए, ये अल्लाह पाक का ऐलान है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुम हजरत ने अपने खिताब के अंदर इस तरह के जुमले कहे, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन सुना है, बात जहन में आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या कहा? अल्लाह पाक क़यामत के दिन ये निदा लगाएंगे, ये आवाज लगाएंगे, कहाँ है वो बंदे जो दुनिया में रहते हुए गाने नहीं सुनते थे, जो दुनिया में रहते हुए म्यूजिक नहीं सुनते थे? एक जमात उठेगी, कहेंगे अल्लाह हम दुनिया में रहते हुए आपके कलाम को सुनते थे, अल्लाह हम दुनिया में रहते हुए कभी किसी गाने को हमने नहीं सुना, कभी भी हमें किसी म्यूजिक को नहीं सुना। अल्लाह पाक उन बंदों से फरमाएंगे, आओ मेरे बंदो, आज मैं तो तुम्हें जन्नत की हूरों की नग़्मे सुनाऊंगा, जन्नत की हूरों की जुबानों से मैं तुमको गाने सुनाऊंगा। अल्लाह पाक उन बंदों से कहेंगे आइए, और अल्लाह पाक जन्नत की हूरों को बुलाएंगे। जन्नत की हूरों की आवाजों का क्या कहना मेरे दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा, आप हैरत में पड़ जाएंगे। जब जन्नती औरत किसी समंदर में एक मर्तबा थूक देगी, मैंने ये भी सुना है हजरत के बयान में, हजरत ने कहा कि जन्नती औरतों के मुंह में थूक नहीं होगा। जो जन्नत में जो औरतें जाएगी उनके मुंह में क्या नहीं होगा? थूक नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो थोड़ा थोड़ा करके थूक जमा करके 7 समंदर में अगर कोई औरत थूक दे, हजरत ने कहा कि वो 7 के 7 समंदर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाए। आज अगर दुनिया की कोई औरत बड़े प्योर ओरिजिनल शहद में थूक डाले और शोहर को बोले तुम्हें चाको देगा, तो आज का शोहर चाकता क्या? अरे चाकता क्या भाई? शहद प्योर ओरिजिनल शहद तुम्हें खाने के लिए लेकर आए, और बीवी क्या करी? मोहब्बत है, शोहर से मोहब्बत करना है, प्यार करना है, उल्फत है, उसके दिल में रगे रग में शोहर की मोहब्बत है, थोड़ा सा उस शहद के ऊपर थूक दिए, क्या वो शोहर हो या कोई भी इंसान हो, क्या उस शहद को खाना गवारा करेगा? नहीं गवारा करता। हजरत ने कहा कि अगर कोई जन्नत की कोई हूर किसी समंदर में थूक दे, वो समंदर शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाता है। जब उस जन्नती हूर के जुबान से अल्लाह पाक कहेंगे, ऐ जन्नती औरत, मेरे ये बंदे दुनिया से दुनिया में रहते हुए गुनाहों से अपने आप को बचाकर आए, गाने सुनने से बचाकर आए, तुम जन्नत की नगमे सुनाओ, तुम जन्नत के नगमे सुनाओ। तुम वो जो दुनिया में रहते हुए जिन्होंने गाना नहीं सुना था, वो सुनते सुनते दंग रह जाएंगे। बुजुर्गान मोहतरम, यहाँ तो गाने बनाने वाले 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की क्लिप होती है, वहां की जो नगमे होंगे तो जन्नती हूर गाएगी, 70 बरस तक, 70 साल तक सुनने वाला अल्लाह का बंदा सुनता ही रह जाएगा। जिस हैयत में बैठा होगा उसी हैयत में बैठ जाएगा। 70 साल गुजर जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि 70 साल हुए। कोई आदमी ठेका लेकर बैठा हुआ था, वो जन्नत की हूर से निकले हुए गाने सुनते हुए 70 साल गुजर जाएंगे। बुजुर्गान मोहतरम, जो दुनिया में अपने आप को गाने सुनने से, म्यूजिक सुनने से बचाकर जाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह पाक जन्नती हूरों से जन्नत के नग़्मे सुनाएंगे, और जो दुनिया में गाने सुनकर जाएंगे, क़यामत के दिन वो हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे, मारे परेशानी के अपने सिर को कूट कर अपने जिस्म से कहेंगे, काश कितना अच्छा होता कि हम भी दुनिया में हेडफोन लगाकर चुपकर गाने ना सुनते, हम भी आज जन्नत की हूरों की जुबानों से नग़्मे सुनते। बुजुर्गान मोहतरम, जितने बातें बताई गई, सुनाई गई, बस उन तमाम बातों
باتوں پر اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں اللہ پاک سب لوگوں کو راہ راست پر لے کر آ جائے، اور سب کے سب اللہ کے نیک بندے بن کر نیک اعمال کر کے اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے ایسی بہتر سے بہتر زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیا کرے کہ یہ عناوین ایسے بزرگان محترم 3 گھنٹے 4 گھنٹے مجھے عرض کرنا پڑتا ہے، لیکن جمعے کا موقع، جمعے کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس ایک دن میں مجھے اور آپ کو اللہ بہتر سے بہترین باتیں ذہن میں ڈالتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ آپ سے ہماری ادباً درخواست ہے، اگر آپ وقت مقررہ پر اذان جمعہ ہونے کے بعد اگر فوراً مسجد میں تشریف لائے، ہم کافی باتیں، کافی واقعات، کافی قرآن مجید کے واقعات، احادیث رسول کے واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ وقت کم ہوتا ہے، ہم صرف ایک حدیث کی تشریح کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، آپ سے بھی درخواست ہے آپ اگلی جمعہ سے جتنا زیادہ جلد ہو سکے اتنا جلد آنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔